ایک عرب کا واقعہ سن لیں کہ وہ دیہاتی آدمی تھا اور اس کا نہری پانی کا معاملہ تھا اور زمین میں پانی دینے کا مسئلہ تھا. تو بیوی نے کہا دیکھیں فصل خشک کھڑی ہے، آپ پہلے پانی دے دیں اور پھر آپ اگر نماز کا وقت بچے تو جائیں، ورنہ اگر جمعہ کا ادا بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. اس نے کہا ہرگز نہیں، میں جا کے جمعہ پڑھوں گا اور پھر بعد میں آ کے دیکھوں گا پانی کا وقت بچتا ہے یا نہیں بچتا. دونوں وقت ایک جیسے تھے، ادھر جمعے کا وقت تھا، ادھر پانی کا وقت تھا. خیر بیوی چپ ہو گئی. اب جب وہ جمعے کے لیے نکلنے لگا نا تو پتہ چلا کہ ان کا جو اونٹ تھا وہ کہیں بھاگ گیا تھا. تو بیوی نے پھر شور مچایا، دیکھیں ہمارے پاس اونٹ اتنا قیمتی ہے، سواری کے کام آتا ہے اور ہم دوسرا اونٹ تو خرید نہیں سکتے، اونٹ کہیں کھل کے چلا گیا ہے، ابھی تو قریب ہوگا، آپ اونٹ کو ڈھونڈ لیں، مل جائے گا، جمعہ بعد میں پڑھ لینا، زور پڑھ لینا اور اونٹ کو تلاش کر لینا. اس نے کہا کہ نہیں، میں پہلے جمعہ پڑھوں گا، بعد میں آ کے اونٹ کو تلاش کروں گا. وہ بندہ خیر جمعہ پڑھنے چلا گیا. اللہ کی شان دیکھیں، جب جمعہ پڑھ کے گھر واپس آیا کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ دروازے کے اوپر بندھا ہوا ہے. اس نے بیوی سے پوچھا یہ اونٹ کیسے آیا؟ بیوی کہنے لگی میں گھر بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی کہ مجھے باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی. میں نے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ 4-5 کتے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور یہ اونٹ بھاگتا ہوا اپنے گھر واپس آ رہا تھا. جب یہ دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے اس کی مہار پکڑ کے دروازے کے ساتھ باندھ دیا. اللہ نے کتوں کے ذریعے سے اونٹ کو ویسے ہی گھر پہنچا دیا. اس نے کہا چلو اللہ نے میرا ایک کام تو کر دیا، اب میں جاتا ہوں اور جا کے زمین کو پانی بھی لگاتا ہوں. اللہ کی شان جب وہ پانی لگانے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے اس کی پوری زمین کو پانی لگا ہوا ہے. وہ بڑا حیران کہ یہ پانی کیسے لگ گیا میری زمین کو. ابھی وہیں کھڑا تھا کہ اس کا جو ہمسایا تھا نا دیہاتی، وہ آیا زمیندار اور کہنے لگا بھئی مجھے معاف کرنا، میں نے اپنی زمین کو پانی لگانا تھا، میرا نمبر پہلے تھا، آپ کا نمبر بعد میں تھا. جب میں نے اپنے زمین کو پانی لگایا تو میرے اور تمہارے زمین کے درمیان جو سوراخ بنا ہوا تھا نا وہ کھلا ہوا تھا، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. میں اپنی زمین کو پانی لگاتا رہا، جب لگا کے دیکھا تو تمہاری زمین کو پورا پانی لگ چکا تھا. اللہ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بدلے اس کی زمین کو پانی بھی لگوا دیا اور اس کے اونٹ کو بھی واپس گھر پہنچا دیا. ہم اگر نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو سنواریں گے اور ہماری سرپرستی فرمائیں گے. اس لیے نماز کو اہمیت دینی چاہیے اور ہرگز قضا نہیں کرنی چاہیے. یہ جمعہ کا دن اللہ رب العزت کے ہاں شروع سے ہی بہت فضیلت کا حامل رہا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل الایام جمعہ، ہفتے کے 7 دنوں میں سے جو افضل دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا، یعنی ان کے بدن کو بنایا. فیہ نفخ آدم، اور جمعہ کے دن ان میں روح بھی ڈالی، جسد بھی جمعہ کے دن، پھر جمعہ کے دن اس میں روح بھی ڈال دی گئی. پھر جب فرشتوں کا امتحان ہوا اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ بھی جمعہ کا دن تھا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت ارضی جو ملی وہ بھی جمعہ کا دن. اسی لیے جب زمین پر اتارے گئے تھے آدم علیہ السلام تو وہ بھی جمعہ کا دن بنتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں. ان کی کشتی جب طوفان سے بچ کر کنارے لگی تھی، طوفان ختم ہوا تھا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں سے نکالے گئے تھے بحفاظت بخریت، وہ بھی جمعہ کا دن تھا. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی بنیاد رکھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو قربان کیا تو ذی الحجہ کی 10 تھی مگر جمعہ کا دن بنتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے جس دن قافلے والوں نے نکالا تھا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا. اور مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو وہ بھی جمعہ کا دن. حتیٰ کہ غزوہ بدر جس دن پیش آیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا. تو جمعہ کے دن کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دن بڑے شرف اور عزت کا دن ہے.
اس کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے. عام نمازیں بے شک اپنے محلے کی مسجدوں میں پڑھیں، لیکن جمعہ کے دن فرمایا کہ تم ذرا بڑی سطح پر جامع مسجد کے اندر جا کر جمعہ کی نماز ادا کرو. اس لیے جمعہ کی نماز کے لیے شرائط ہیں. ہر جگہ پر جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی. بہت چھوٹی آبادیاں جو دور دور بنی ہوتی ہیں وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. تو اجتماع کی وجہ سے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. اس میں مقتدی واعظ و نصیحت سنتے ہیں اور امام ان کو نصیحت کی باتیں سناتا ہے. اس کو خطبہ کہتے ہیں. سنت ہے کہ اس کو عربی زبان میں دیا جائے، مگر ہر جگہ لوگ عربی زبان سمجھتے نہیں. تو فقہا نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ لوگ اصل مقصد کو حاصل کرنے سے محروم رہیں، تو انہوں نے کہا کہ عربی خطبہ اتباع سنت کی نیت سے وہ انسان بعد میں دے دے، اس سے پہلے کچھ دیر اپنی قوم کو نصیحت کر دے، وصیت کے رنگ میں ان کو اپنی نصیحت سنا دے. اور یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ عام دنوں میں ہم ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کرتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جمعہ کی 2 رکعت فرض ہوتی ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو امام کا اپنی قوم کو نصیحت کرنا، خیر کی طرف بلانا اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس خطبہ کو میں 2 رکعت کے قائم مقام بنا کر اپنے حق میں تخفیف کر دیتا ہوں. 2 رکعت بھی جماعت سے ادا کر لو گے، عبادت پوری ہو جائے گی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنے آتا ہے، غسل کرے، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، کنگھی کرے اور وقت سے پہلے مسجد میں آئے، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کہ اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے درمیان کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے. جمعہ کے دن ایک ساعت اجابت بھی ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہے، لمحہ ایسا ہے جمعہ کے دن کہ جب انسان دعا مانگے تو اس کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتی ہے. اس کو ساعت اجابت کہتے ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دیتا ہے تو 2 خطبوں کے درمیان جو توقف ہے، تھوڑا سا وقوف کرتا ہے، وہ جو وقفہ ہے وہ ساعت اجابت ہے. اس میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے. لیکن دوسرے علماء نے یہ کہا، محققین نے، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان اللہ نے ساعت اجابت رکھی ہے. لہذا جو آدمی جمعہ سے دن عصر سے مغرب کے درمیان عبادت میں بیٹھا رہے، دعا کرتا رہے، تو یقیناً اس کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں جلدی قبول ہوگی. ویسے بھی جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ایک درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ جو اجتماع ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے. اس کی دلیل ساری دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ سب دعا مانگتے ہیں. ان کی دعا پر قبولیت کا وعدہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اگر اس میں سے چند لاکھ میدان عرفات میں حج کے موقع پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اب ان کا اکٹھے ہو کر دعا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا کہ میدان عرفات میں جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سب دعائیں قبول فرما لیتے ہیں. تو یہ مل کر مانگنا بھی اللہ کے ہاں ایک مقام رکھتا ہے. ایک بزرگ سے مجمع میں دعا مانگتے، کہتے دعا قبول ہو گئی. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بھائی اتنے لوگ اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ پہنچ جائیں اور اس سے ایک چونی مانگے تو وہ اتنے ہزاروں لوگوں کو چونی دے کے بھیجے گا یا خالی؟ اس نے کہا جی اتنے لوگوں کو تو خالی نہیں بھیجے گا، لحاظ کرے گا. فرمایا اس سخی کے لیے چونی دینا مشکل کام ہے، اللہ رب العزت کے لیے اپنے بندوں کو معاف کر دینا یہ آسان کام ہے. اب دیکھیے کہ اس جمعے میں خطیب نچوڑ کیا نکالتے ہیں اپنے خطبے کا. واضح و نصیحت کی باتیں کر کے
آخر پر خطیب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ یہ تو پوری کی پوری نصیحت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ اسی لیے جو لوگ جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جب دوسری اذان ہوگی تو آئیں گے، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، تو وہ بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز رہیں، ورنہ اللہ تعالی او لیختتمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین، اگر وہ جمعہ کی نماز چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ تو دلوں پہ مہر جباریت لگا دی جاتی ہے جو انسان جمعہ کی نماز میں غفلت کرتا ہے۔ اور ویسے بھی سوچئے، قوم یہود نے یوم السبت کی ناقدری کی تھی، یوم السبت کی ناقدری کی تھی۔ ان کو کہا گیا تھا کہ اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، مگر انہوں نے ہیلے بہانے سے اپنی مرضی پوری کر لی۔ تو یوم السبت کی ناقدری کرنے پر قوم یہود کی شکلیں ظاہر طور پر اللہ نے مسخ کر دی تھیں۔ علماء نے لکھا جو امت مسلمہ کا بندہ جمعہ کے دن کی ناقدری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے من کی باطنی شکل کو مسخ فرما دیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بندہ جمعے کا اہتمام نہیں کرتا نا، وہ کسی کام کا نہیں رہتا، دل مسخ ہو جاتا ہے، دل کی شکل اندر کی بدل دی جاتی ہے۔ باقی اللہ رب العزت نے فضیلت دی جمعہ کے دن کو، تو یہ دستور ہے کہ محبوب کی جہاں نظر پڑتی ہے اسی کو شرف مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کچھ انبیاء کو شرف بخشا، ان کو کتابیں عطا فرمائی، چنانچہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ پھر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں دیکھیں تو 4 خلفاء کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ پھر ذرا آگے چلیں تو اللہ رب العزت نے ائمہ میں سے 4 ائمہ کو ایک شان عطا فرمائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اور غور کیجئے کہ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم مہینے بنایا، رجب، شعبان، رمضان اور محرم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 راتوں کو فضیلت عطا فرمائی، شب قدر، 15 شعبان کی رات، اور شب عید اور شب جمعہ اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ 4 دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی گئی، چنانچہ یوم عرفہ جس دن حج ہوتا ہے، یوم الفطر عید فطر کا دن، یوم الاضحیٰ عید الاضحیٰ کا دن، اور یوم الجمعہ جمعہ کا دن۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ لہذا ہمیں جمعہ کے دن کا اہتمام اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہماری ایک عادت بنتی جا رہی ہے کہ جی دوسری اذان ہوگی اور پہلی رکعت کھڑے ہوتے ہوتے ہم جمعہ میں چلے جائیں گے، تو اس سے انسان بہت ساری فضیلتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ حق یہ بنتا ہے کہ وقت سے پہلے آئیں اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، امام کی نصیحت کو سنیں، تاکہ پچھلے ہفتے سے اس ہفتے تک کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات ذرا سمجھنے والی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اس دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ جنت کی نعمتوں کا عکس ہیں، جو چیزیں بھی اس دنیا میں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کا عکس ہیں۔ اس لیے جو دنیا کے پھل ہیں یہ آخرت کے جنت کے پھلوں کے مشابہ ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں پھل ملیں گے جو مشابہ ہوں گے، تو وہاں کے انار یہاں کے انار کی شکل والے ہوں گے،
لیکن ان کی کوالٹی، ان کی رنگت، ان کا ذائقہ وہ بہت بہتر ہوگا. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کے انار یہاں کے آلو کی طرح، یا یہاں کے امرود وہاں کے کیلے کی طرح. نہیں، جو شکل یہاں ہے شکل وہی ہوگی، لیکن کوالٹی کے اندر فرق ہوگا. تو مشابہت ہوگی. جب ان پھلوں میں مشابہت، تو جیسے دنیا کے گھر ایسے آخرت کے گھر وہ بھی اسی طرح ہوں گے. دروازے ہوں گے، کھڑکیاں ہوں گی، دیواریں ہوں گی، چھت ہوگی، جیسے گھر بنتے ہیں. مگر یہاں کے گھر اینٹ گارے سے بنے، وہاں کے گھر سونے چاندی کی اینٹوں سے بنیں گے، مشک کا اس میں سیمنٹ استعمال کیا جائے گا. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سرخ یاقوت سے بنا ہوا پورا گھر عطا فرما دیں گے، مگر مشابہت ہوگی. اور آگے دیکھیے، جیسے دنیا کی عورتیں ہیں، جنت کی عورتیں بھی بالکل اسی طرح ہوں گی. گو کہ ان کا حسن و جمال اس وقت کی عورتوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر جنت کی حور اپنا پلو آسمان دنیا سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اگر کھاری پانی میں تھوک ڈال دے تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے، مردے سے ہم کلامی کر لے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے. اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہوئے انسان اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا. تو معلوم ہوا کہ شکل تو ایک جیسی ہوگی، مشابہت ہوگی، مگر کوالٹی کچھ اور ہوگی. یہ مشابہت دسترخوان میں بھی، لیکن وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. جو سوچیں گے اللہ تعالی من پسند کا حسن و جمال عطا فرما دیں گے. پھر جنتی ایک جگہ پہنچیں گے، دریا کے کنارے کی جگہ ہوگی، اور وہاں پر جنتی کرسیوں کے اوپر بٹھا دیے جائیں گے. نور کی بنی ہوئی کرسیاں ہوں گی، ممبر ہوں گے. پہلے انبیاء کی صفیں، پھر ان کے صحابہ کی، پھر صدیقین، شہداء، صالحین، سب صفیں ہوں گی. تو جنتی وہاں پر بٹھا دیے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعوت فرمائیں گے. جیسے آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے ہم کھانا کھا لیتے ہیں، پھر ذرا مل کے باتیں کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ دعوت کریں گے، مگر ایک ایک جنتی کے سامنے 70,000 پلیٹوں کے اندر کھانے رکھے جائیں گے. یہ اس کریم کی مہربانی ہے. نزلا من غفور الرحیم. کیا وہ دسترخوان ہوگا، کیا جنتی کی شان ہوگی. تو لوگ کھانا کھائیں گے بھوک کی وجہ سے نہیں، لذت لینے کی خاطر کھائیں گے. پیٹ نہیں بھرے گا. یہاں تو ایک ڈش کھا لو تو دوسری ڈش کی جگہ نہیں ہوتی، دوسری کھا لو تو تیسری چکھنا بھی مشکل ہوتی ہے. وہاں تو لذت کی وجہ سے کھائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا مزے پائیں گے. چنانچہ جب کھا لیں گے، پی لیں گے، مجلس شروع ہوگی. حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زبان میں اللہ کا کلام سنائیں گے. اب ذرا غور کیجیے، آج ہم ایک اچھے قاری سے اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو طبیعت پہ کیا وجد کسی کیفیت آ جاتی ہے. تو کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں، ان میں سب سے زیادہ خوش آوازی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی. لہن داؤدی مشہور ہے. قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو چلتا پانی رک جاتا تھا، پرندے ان کے جو ہے وہ کندھے پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے. اللہ اکبر، کیا آواز ان کی سریلی ہوگی، کیا سوز ہوگا ان کی آواز میں. وہ اللہ کا قرآن سنائیں گے. بعض روایتوں میں آیا نبی علیہ السلام بھی اللہ کا قرآن سنائیں گے. مگر یہ بات پکی کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے. اب وہ کیا عجیب منظر ہوگا بھائی کہ جب اللہ رب العزت تلاوت فرمائیں گے اور اس کے بندے سن رہے ہوں گے. اس لذت کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. جب یہ سب باتیں ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. وہ دیدار کیسے ہوگا؟ بے جہت ہوگا، بے کیف ہوگا، بے شبہ ہوگا، بے مثال ہوگا. ہم نہ سمت کا تعین کر سکتے ہیں، نہ کیفیت کا، نہ کسی چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ مثال دے سکتے ہیں. بس اتنا ہے کہ جیسے سب لوگ آسمان پہ چاند کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر اللہ کا دیدار کر لیں گے.
اب وہ دیدار کی کیفیت ہماری سوچ سے بالا تر ہے، مگر دیدار نصیب ہوگا۔ جب دیدار نصیب ہوگا تو جیسے دنیا میں آندھی آتی ہے تو مٹی ہر طرف اڑتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ایک نور کی آندھی آئے گی اور ہر جگہ نور ہی نور ہوگا۔ وہ نور جنتیوں کے چہروں پہ سج اور خطیب سے قریب تر بیٹھنے کی کوشش کرے گا، اس کی عادت کے مطابق اللہ جنت میں بھی اپنے قرب کا دیدار عطا فرمائیں گے، اگلی صفوں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرا یہ بندہ پوری زندگی جمعے کا اہتمام کرتا رہا، یہ خطیب کے قریب ہو کے بیٹھتا تھا، چونکہ دنیا کی یہ نعمت عکس ہے جنت کی نعمت کا، لہذا فرمائیں گے کہ دنیا میں یہ خطیب سے قریب ہو کے بیٹھتا تھا، وقت سے پہلے آتا تھا، لہذا یوم مزید جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا تو اس بندے کو بھی اگلی صفوں میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرما دے۔ اور امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک نکتہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جس کیفیت کی نماز بندہ دنیا میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ وہ کیسے کہ اگر نماز کے اندر اس کے دل میں دنیا کے وساوس آتے رہتے ہیں تو یہ تمام وسوسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا اس کے اوپر نورانی پردے بن جائیں گے، تو پردوں کے اندر سے اس کو دیدار ہوگا۔ جو شخص اس دنیا میں ایسی نماز پڑھے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اور دھیان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بغیر کسی پردے کے جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ تو ہمیں اس بات کی تمنا کرنی چاہیے کہ ہم بھی اگلی صفوں میں آ کر بیٹھا کریں، امام خطیب کے خطبے کو توجہ سے سنا کریں، اور اس خطبے کو سنتے ہوئے مراقبہ کرنے سے پرہیز کیا کریں، اس لیے کہ نماز میں نگاہیں رکھنے کی بھی جگہ متعین کر دی گئی۔ قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ، رکوع میں ہو تو دونوں انگوٹھوں کے درمیان، سجدے میں جاؤ تو جیسے ناک کے اوپر، اتحیات میں بیٹھو تو دامن کے اوپر۔ جیسے نماز میں نگاہ کی جمع کو مخصوص کر دیا، اسی طرح خطبے کے دوران مومن کو کہا گیا تم خطیب کی طرف متوجہ رہو، یہ سوچتے رہو اللہ آج تیرا پیغام پہنچانے والے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس نعمت کے بدلے تو جنت میں ہمیں اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دینا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی جمعہ کے دن کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی وقت سے پہلے تیار ہو کے اور نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں آیا کریں اور یہاں آ کر عبادت کیا کریں۔ دیکھیے جمعہ کے دن ہم آرام کے ساتھ نمازیں اپنی قضا پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کے دن ہم کلمہ شریف کا ورد کر سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھ کے لمبی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ آگے پیچھے تو مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں ملتا، لیکن جن لوگوں کے پاس فرصت ہوتی ہے، خاص طور پر جو کاروباری لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے صاف فرما دیا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ پتہ چلا کہ یہ نماز اتنی اللہ کے ہاں وقار والی، عزت والی ہے کہ حلال بزنس جو تھا فرمایا اذان کے بعد اب وہ بھی کرنا تمہارے لیے منع ہے، چھوڑ دو اس کو اور آ جاؤ میرے گھر کی طرف۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجدوں میں آیا کریں، جمعہ کی ان گھڑیوں سے ہم برکتیں حاصل کیا کریں۔ ہم ایک طرف تو جمعہ کی برکتیں حاصل نہیں کرتے اور دوسری طرف پھر شکوے کرتے پھرتے ہیں، پریشانیاں دور نہیں ہوتی، مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، اور جی کیا کریں، پریشان ہی پریشان ہے، پتہ نہیں کوئی کیا وقت ہو گیا، کسی نے کاروبار باندھ دیا، رشتے باندھ دیے۔ یہ سب ہاتھوں کی اپنی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیے اپنی ذات سے حاصل کرنے کے، ان موقعوں کو ضائع نہ کیجیے، جمعے کا اہتمام پیدا کر لیجیے، بلکہ جمعے کے دن کو
کہ اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادت میں کچھ وقت جو ہے وہ لگایا کیجئے. مسجد میں آ کر فقط خطیب کا خطبہ ہی نہیں سننا ہوتا، بلکہ اس میں نمازیں پڑھ کر اپنے رب کو منانا ہوتا ہے، اپنے دل کو دھونا ہوتا ہے. ہفتے میں چلو ایک مرتبہ ہی ہمیں ایسی مجلس مل جائے تو شاید ہمارے دل صاف ہو جائیں. یہ دل کی گندگیاں، یہ دل کے پیمانے جو اس وقت آج خاموش ہو چکے ہیں، دل کے نئے خانے مئے مغرب نے کر ڈالے خاموش، جو آج یہ اندر کا سواز ختم ہو چکا. ہم مسجد میں آیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر بیٹھیں، میرے مولا مہربانی فرما دیجئے گا، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے گا، ہماری اندر کی کیفیت بنے گی. اور اگر ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، جیسے دفتروں کے بہت سارے لوگ بہانے کر لیتی ہیں، او جی ہم دفتر میں کام کرتے ہیں، ہمیں تو جمعے کی فرصت نہیں ملتی، تو یقین کیجئے جو انسان جمعے کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کے من کی شکلوں کو اسی طرح مسخ کر دیتا ہے جیسے یوم السبت کی ناقدری کرنے سے اللہ نے یہود کی شکلوں کو مسخ کر دیا تھا. چنانچہ مشہور واقعہ ہے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے گھر کے قریب مسجد بنی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، وہیں پر اپنی نمازیں 5 جماعت کے ساتھ ادا کر لیتے تھے. لیکن جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے چل کے دہلی کی جو شاہی مسجد ہے وہاں پر آیا کرتے تھے. لوگ ان کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق رکھتے تھے، ان کا چہرہ اتنا منور تھا، ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے تھے. تو حضرت گھر سے چل کے جاتے، ساتھ ایک خادم ہوتا تھا، چنانچہ جمعہ کے لیے جاتے. مگر کچھ وقت کے بعد حضرت کا معمول بدل گیا. جب آپ باہر نکلتے سر کے اوپر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے بازار میں سے گزرتے ہوئے، اور اس طرح مسجد پہنچتے تھے. آپ کا خادم بھی حیران، لوگ بھی حیران. اب کئی خادم جن کو خدمت کرتے کرتے کافی وقت گزر جائے، وہ ذرا آدمی کے ساتھ بڑے کھلی بات کرنے کے عادی بن جاتے ہیں. تو ایک دن خادم نے کہا، حضرت ہفتہ پورا تو یہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں اور آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھروں سے آ کر راستے میں آپ کے منتظر ہوتی ہیں، اور آپ کے استغنا کا یہ عالم کہ جب جاتے ہیں تو اپنے اوپر آپ اس طرح رومال ڈال لیتی ہیں کہ ان کو چہرہ ہی نظر نہیں آتا. یہ کیا بات ہوئی؟ جب حضرت نے یہ بات سنی تو اپنا رومال اتار کر اس کے سر کے اوپر ڈال دیا. ایسا تصرف تھا اللہ کی طرف سے، ان کے ہاتھ پہ یہ کرامت صادر ہوئی کہ وہ جو ان کا خادم تھا جب اس نے دیکھا تو اس کو بازار کے اندر انسان تو تھوڑے نظر آئے اور جانور چلتے ہوئے زیادہ نظر آئے. حیران ہو گیا، حضرت یہ کیا معاملہ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اتنا صاف کر دیا ہے، یہ آئینہ بن گیا ہے اور لوگوں کے اندر کی شکلیں اس آئینے کے اندر مجھے دکھائی دیتی ہیں. اس لیے میں جو اپنے سر کے اوپر کپڑا کر لیتا ہوں، میں ان کو اپنے دیدار سے نہیں روکتا بلکہ میں اپنی نگاہوں کو بچاتا ہوں. میرے دل میں کوئی بدگمانی کسی کے بارے میں پیدا نہ ہو جائے کہ میں نے اللہ کے بندوں کو ان کی اصلی شکلوں کی حالت میں دیکھا. بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت امام جو ہے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، امام التفسیر جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے. اپنی بات وہ خود سنایا کرتے تھے اپنے درس قرآن میں. فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا، میں نے ایک اللہ کے ولی کو دیکھا، میں نے قریب ہو کر ان کو سلام کیا. جب سلام کیا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا. میں نے کہا کہ یہ سب انسان ہی تو ہیں. انہوں نے یہ بات سن کر ایک حیرانی کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یہ سب کے سب انسان ہیں. فرمایا ان کی آواز میں کوئی ایسی تاثیر تھی، میرے اوپر ایسی کیفیت ہو گئی کہ میں نے جب دیکھا تو مجھے بازار کتے بلے خنزیر سے بھرا نظر آیا، کوئی شکل انسانوں والی تھی. فرماتے ہیں جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی میں نے دیکھا کہ وہ اللہ والے جا چکے تھے. حضرت یہ واقعہ سنا کر
اپنے درس قرآن میں کہا کرتے تھے کہ لوگوں رب تو سب کا ایک، یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں رب تو سب کا ایک، رب کا کوئی ایک، لوگوں رب تو سب کا ایک، اور رب کا کوئی قسمت والا ہوتا ہے جو واقعی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے اور اپنی من کی شکل کی حفاظت کر کے اندر سے بھی انسان والی حالت پہ زندگی گزارتا ہے۔ ورنہ تو آج خواہشات کی اتنی اتباع ہونے لگ گئی، شیطان کے رستے پہ اتنا چلنے لگ گئے کہ ظاہر کی شکل انسانوں والی ہے اور من کی شکل تو اللہ جانتا ہے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے من کی شکل کو بھی انسانوں والا بنا دے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا۔ جب تک آپ غلط راستے پہ چلتے رہیں گے آپ کو پریشانی سے سکون نہیں مل سکتا، جب تک گناہ کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے گناہ کریں اور تباہی اور بربادی ان کا حاصل ہو۔ وہ اپنے بندے کو اس راستے پہ جانے سے بار بار روکتے ہیں، متنبہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے۔ پروردگار عالم نے رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا اور 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ اسی ایک حصے کی محبت کا نتیجہ ہے، رحمت کا نتیجہ ہے، ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، خود تو بھوکی سو جاتی ہے، بچے کو بھوکا سلانا برداشت نہیں کر سکتی، خود تکلیف برداشت کر لیتی ہے، بچے کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیتی۔ یہ اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ بکری اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، مرغی اپنے چولہے سے محبت کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرغی ایک ننھی سی جان ہے، لیکن جب کبھی بلی اس کے چوزوں کو کھانے کے لیے آ جائے، یہی ننھی سی جان آگے کھڑی ہو جاتی ہے، بچوں کو اپنے پروں کے اندر ڈھانپ لیتی ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بلی سے لڑنے لگ جاتی ہے۔ یہ اسی ایک رحمت کے حصے کا نتیجہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز ایک سے دوسرے سے محبت کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ درس قرآن دیا کرتے تھے، 18 سال متواتر اللہ رب العزت کی رحمت کے تذکرے کرتے رہے۔ 18 سال گزر گئے، انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا۔ جب متواتر 18 سال گزر گئے تو انہوں نے سوچا تصویر کا دوسرا لطف دکھانا چاہیے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے اللہ رب العزت کے قہر اور غضب کا تذکرہ فرمایا۔ انہوں نے ایسا تذکرہ کیا کہ مجمع کے اندر کئی لوگ بے ہوش ہو گئے اور کئی لوگوں کی تو جان ہی چلی گئی۔ جب ایسا معاملہ ہوا تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا اے عبد القادر، کیا وجہ بنی؟ آج میرے قہر اور غضب کا تذکرہ کیا۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ، 18 سال تیری رحمت کا تذکرہ کرتا رہا، مجھے محسوس ہوا اب لوگوں کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، اسی لیے میں نے تصویر کا دوسرا رخ دکھا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے عبد القادر، کیا 18 سال میں میری رحمتیں ختم ہو گئی تھی جو تو نے میرے قہر اور غضب کا تذکرہ شروع کر دیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو بے شک میں بہت ہی غفور اور بہت ہی رحم کرنے والا ہوں۔ آپ نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہوگا باپ بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، اپنی طرف نسبت نہیں کرتا، بیوی سے کہتا ہے اس کو کہہ دو یہ کام کر لے، یہ نہیں کہتا میرے بیٹے سے کہہ دو یہ کام کر لے۔ ناراضگی کے اندر، غصے کے اندر اپنی طرف نسبت کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کو دیکھیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دو انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی غفور اور بڑا ہی رحیم ہوں۔ یہ کتاب کس سے ہے؟ یہ گناہگار بندوں سے کتاب ہے، مگر اللہ رب العزت نے اپنی
کو ختم نہیں فرمائی. فرمایا اگرچہ گناہ گار ہیں بندے تو میرے ہی ہیں, میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا ہی غفور اور بڑا ہی رحیم ہوں. اب بتائیے جو آقا اتنے غفور اور رحیم ہو تو ہمیں ان کے در پہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم, میرے بندوں تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. یعنی اے میرے بندوں مانگنا تمہارا کام ہے, قبول کر کے مغفرت کر دینا میرا کام ہے. مگر انسان ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے, اللہ رب العزت کا گھر چھوڑ کے دور جاتا ہے, گناہوں کی زندگی کے اندر لگا ہوتا ہے. اس انسان کو بھی اللہ رب العزت نہیں چھوڑتے, اس گناہ گار انسان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. اس کو اگر ہم اپنی زبان میں دیکھیں تو اس طرح کا معاملہ بنے گا کہ بیٹا کوئی غلط کام کرنے کے لیے جا رہا ہے, ماں کو پتا ہے کہ یہ کام کرے گا اس کو نقصان ہوگا, ماں کندھوں سے پکڑ کے کہتی ہے میرے بیٹے نہ جانا وہاں تمہیں تکلیف ہو جائے گی. اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے, تو شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے. ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا, تو کیوں شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے, تو میرا بندہ ہے, تو میرے گھر کے اوپر لوٹ کے آ جا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ رب العزت اتنے رحیم و کریم ہیں تو اللہ رب العزت نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کو پیدا کرنے میں بھی حکمت تھی. اللہ رب العزت چاہتے تھے میرے بندے شیطان کے پیچھے لگ کر اگر گناہ کریں گے, کوئی غلط کام کریں گے, پھر یہ دل میں نادم ہوں گے, شرمندہ ہوں گے, میرے در پہ لوٹ کے آئیں گے, میری صفت عف اور غفور جو ہے اس کا مظاہرہ ہوگا اور میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو اللہ رب العزت اپنی صفات کا اظہار کرنا چاہتے تھے. اگر شیطان نہ ہوتا, انسان گناہ نہ کرتا تو اللہ کی ان صفات کا اظہار کیسے ہوتا؟ ایک اور طالب علم میں سوال ہے جب شیطان اللہ کا دشمن ہے تو پھر اللہ رب العزت نے رحیم و کریم ہونے کے باوجود بندوں کے اوپر اس کو کیوں مسلط کر دیا؟ جب وہ دشمن ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا میرا دشمن ہے, اور اللہ رب العزت اتنے غفور و رحیم ہیں, تو پھر بندوں کے اوپر شیطان کو کیوں مسلط کیا گیا؟ جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو شخص خدا رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے گا ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اب اس سوال کا جواب یہ ہے چونکہ شیطان انسان پر مسلط ہو کے گناہ کرواتا ہے, اس لیے قرآن مجید میں جہاں کہیں کسی بھول یا غلطی کا تذکرہ کیا وہاں نسبت شیطان کی طرف کر دی. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا سے غلطی ہوئی تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کی, فرمایا فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا, کہیں فرمایا وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ, کہیں فرمایا هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ, کہیں فرمایا مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. اس طرح ساری بھول چوک شیطان کے کھاتے میں ڈال دی اور اللہ رب العزت نے بندوں کی مغفرت فرما دی. اللہ رب العزت یہ پیغام دینا چاہتے تھے اے میرے بندے تو میرا بندہ تھا, یہ جو تیرے سے غلطی ہوئی, یہ جو گناہ ہوا, یہ جو غلط کام ہوا, یہ شیطان کی وجہ سے ہو گیا, تیرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو میرے در پہ آ جا, مجھ سے معافی مانگ لے, میں پروردگار تجھے معاف کر دوں گا. یہاں ایک اور بات ذہن میں آتی ہے, ایک طرف اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, یقین رکھو جو میرے بندے ہیں ان پر شیطان تیرا کوئی وار نہیں چلے گا, تو ان کو بہکا نہیں سکے گا, ورگلا نہیں سکے گا, بھٹکا نہیں سکے گا. جبکہ دوسرے مقام پہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا, زیادتی کی. پہلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے شیطان اللہ کے بندوں پر مسلط نہیں ہو سکتا, اور دوسری آیت میں انہی بندوں کو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والا کہا گیا. تو یہ کیا وجہ ہوئی؟ اللہ رب العزت اپنے رحمت سے مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے. معاملہ کیا تھا؟ مفسرین نے جواب لکھا, وہ فرماتے ہیں شیطان اچھے اچھے لوگوں سے بسا اوقات گناہ کروا لیتا ہے, مگر پروردگار عالم فوراً ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں, یوں بنا دیتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو.
العزت معاف نہ فرمائے. صرف 3 گناہ ایسے ہیں جن کی معافی نہیں ہے. ایک کفر، دوسرا شرک، تیسرا نفاق. ان تینوں کی معافی نہیں ہے. اس کے علاوہ انسان کوئی بھی گناہ کرے اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اگر انسان سچے دل سے معافی مانگے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن انسان ہے خود اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑیاں مارتا ہے. اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے، اے انسان جتنی محنت سے تو جہنم کما رہا ہے اس سے آدھی محنت بھی کرتا ہے تو اللہ رب العزت جنت عطا فرما دیتے. انسان گناہ کرنے کے لیے کیا کا پاپڑ بیلتا ہے. کوئی بھی غلط کام کرنا ہو سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، سب سے چھپاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے. اور جب کہ اس سے آدھی محنت کر لے تو اللہ رب العزت اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دے. دنیا کا دستور ہم نے دیکھا، عدالتوں کے اوپر جب کسی کو مقدمہ چلتا ہے تو اس کو عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. عدالتیں مقدمے کی تحقیق کرتی ہیں اور جب لمبا عرصہ گزرتا ہے اور تحقیق مکمل ہو جاتی ہے تو عدالت کہتی ہے کہ ہم نے آپ کے مقدمے کی تحقیق کی، آپ کے اوپر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا، آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے. انسان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے. اب یہی شخص اگر عدالت میں چلا جائے اور جا کے کہے کہ یہ آپ نے باعزت بری کیا، میرے اوپر جھوٹا مقدمہ تھا، اب میں آپ سے التجا کرتا ہوں میرے مقدمے کا جتنا ریکارڈ ہے اس کو حذف کر دیا جائے، تو عدالت کہے گی نہیں بھائی، آپ کو ہم نے باعزت بری کر دیا، آپ کے اوپر جھوٹا مقدمہ تھا، لیکن ہم آپ کا ریکارڈ حذف نہیں کر سکتے. یہ دنیا کی عدالتوں کا معاملہ ہے. جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کے ہاں مقدمہ سچا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے ہاں مقدمہ سچا ہوتا ہے. ٹھوس گواہ موجود ہوتے ہیں. اب کون کون گواہ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا گواہ انسان کے کرام کاتبین ہوتے ہیں، ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. جو انسان عمل کرتا ہے وہ ان کو معلوم ہوتا ہے. سب سے پہلے گواہ، ہم جو حرکت کرتے ہیں کرام کاتبین کو علم ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے گواہ ہوتے ہیں. دوسرا گواہ انسان کے اپنے اعضاء. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اليوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے مونٹوں پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ان کے ہاتھ ہم سے ہم کلامی کریں گے، ان کی رہنے گواہی دیں گی وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. تو دوسرا گواہ انسان کے اپنے اعضاء ہوں گے. قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دیں گے، ہونٹوں پہ مہر لگ جائے گی، انسان کے اعضاء بتائیں گے اس نے میرے سے یہ گناہ کیا، اس نے میرے سے یہ گناہ کیا. یہ دوسرا گواہ اللہ رب العزت کی عدالت میں ہوتا ہے. تیسرا گواہ جہاں انسان گناہ کرتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا انسان کے خلاف گواہی دے گا. قرآن عظیم الشان سنیے، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. تو جہاں ہم گناہ کرتے ہیں زمین کا وہ حصہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا. یہ تیسرا گواہ. اور چوتھا گواہ انسان کا اپنا نامہ اعمال. فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وہ صحیفہ وہ فائل جو دنیا میں بنی ہے اس کو پیش کیا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب کتاب پیش کی جائے گی فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم لوگ اس کو دیکھیں گے جو کچھ اس میں لکھا ہوگا گھبرائیں گے. وَيَقُولُونَ، کہیں گے یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اے بربادی یہ کیسی کتاب ہے. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں جو اس کے اندر مینشن نہ ہوا ہو، جو اس کے اندر لکھا ہوا نہ ہو. آگے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب تو تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا. اللہ رب العزت کسی میں ظلم نہیں کرتے، اپنے کیے ہوئے کرتوت ہوں گے. اب اتنے مضبوط اور پکے گواہ موجود ہیں، 4 گواہ مضبوط اور ٹھوس ہیں. اب جب ایسا معاملہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی عدالت میں بندہ جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، نادم و شرمندہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ اس کو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ
اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ دیکھیے، پروردگار عالم کا معاملہ دیکھیے۔ اللہ رب العزت بہت رحیم و کریم ہے۔ جو شخص گناہوں سے سچی توبہ کر لے پھر اس کو گناہ پہ تانا نہیں دینا چاہیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جو شخص گناہوں سے توبہ کر لے پھر اس کو گناہ کا تانا نہیں دینا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں جو شخص توبہ کرنے والے کو گناہوں کا توبہ تانا دیتا ہے اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ خود اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ تو ہمیں نہیں معلوم کون گناہ گار بندہ تھا، کس وقت اس نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی، اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ کبھی کسی شخص کو گناہ کا تانا نہ دے، یہ نہ ہو کہ ہم تانا دیں اور ہم خود اس گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں۔ کیونکہ انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، اس لیے انسان سے گناہ سے زد ہوتے ہیں، لیکن انسان کی ایک بڑی کمزوری ہے کہ وہ گناہ تو کر لیتا ہے اس کے بعد توبہ نہیں کرتا۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا، اے دوست اگر تو گناہوں کا سلسلہ نہیں روک سکتا تو توبہ کا سلسلہ بھی نہ روک۔ اے دوست اگر تو گناہوں کا سلسلہ نہیں روک سکتا تو توبہ کا بھی سلسلہ نہ روک۔ ہم گناہ کماتے پھرتے ہیں، جہنم کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، مگر رب کریم ہمیں جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ ساری زندگی اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اگر موت کا وقت قریب آ جائے اس وقت میں بھی اگر ہم سچی توبہ کر لیں اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہے۔ خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، غلط کام ہو جاتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ طائب ہو جائے، جو اللہ رب العزت کے سامنے نادر و شرمندہ ہو جائے اور معافی مانگ لے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں۔ عزیز جماعت، جب کوئی آدمی سچی توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے آسمان پہ چڑھایا کر دیا جائے، فرشتے حیران ہو کے پوچھتے ہیں یا اللہ کوئی خاص معاملہ ہے، کوئی خاص ماجرا ہے، آج آسمان کو چڑھانا کیا جا رہا ہے، آسمان کو روشن کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے فرشتوں میرا ایک بندہ تھا، نفس نے اسے بھٹکایا، شیطان نے ورگلایا، آج اس نے سچی توبہ کی ہے، میں اس توبہ کی خوشی میں آسمان پہ چراغا کا حکم دیتا ہوں۔ اسیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اسیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل عزم کا ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک مسافر کی مثال دی، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس نے اونٹنی کے